اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی قرآنی انسائکلوپیڈیا کے تیسرے مین موضوع صفات اللہ العظمیٰ کے تحت آنے والے موضوعات میں چوتھا موضوع نمبر 4، صفات اللہ الفردیہ الذاتیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کرم سے اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے، ماننے اور دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس موضوع کے تحت ہم 2 حوالہ جات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے تیسرا حوالہ اسٹڈی کرنا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کی آیات ہیں۔ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 ہے، آیات نمبر 95 سے 103 تک، یعنی 95 سے 103 تک، جس کے اندر اللہ رب العزت کی ان صفات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی منفرد ذاتی صفات ہیں۔ اس پر پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات میں سے کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جس میں شریک فرمایا ہے، یعنی بندوں کو ان میں سے فیض عطا فرمایا ہے اور حصہ عطا فرمایا ہے، بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ ان صفات کے تحت چلتے ہوئے میری مخلوق سے تعلق جوڑنا ہے اور مخلوق کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک کی وہی صفات جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق خدا کے ساتھ بہترین معاملات کے لیے اور مخلوق خدا کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے جو صفات اپنے بندوں کے اندر کنورٹ فرمائی ہیں، تو ان کا مقصد ہی یہی ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اندر کنورٹ فرمائی ہیں اور ان صفات میں اپنے بندوں کو شریک رکھا ہے اپنے ساتھ، اور کچھ صفات ایسی ہیں اللہ پاک کی صفات عظمیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کی منفرد صفات ہیں، ان میں کوئی بھی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اس چیپٹر میں ہم انہی صفات کا ذکر پڑھیں گے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اب جو یہ جملہ ہم بولتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کچھ صفات میں شریک فرمایا ہے، تو اس کا نعوذ باللہ مطلب یہ نہیں کہ یہ شرک کی بات ہو رہی ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ شریک کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور اس نے اپنی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس کے اندر اپنے ماتحتوں کو بھی شامل کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے سارا نظام چلتا ہے، یہ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہم نے دیکھی اور پڑھی کہ یعنی رب ہونا اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، الحمدللہ رب العالمین، مگر اس ربوبیت میں اللہ پاک نے
والدین کو بھی شریک فرمایا، اساتذہ کو بھی شریک فرمایا۔ یعنی اس ربوبیت کا مقصد پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے تو پیدا فرما دیا اور سب کچھ عطا فرما دیا، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ربوبیت کا جو پورا ایک فائدہ ہے وہ پہنچانے کے لیے اور اپنی مخلوق کو اس صفت سے پوری طرح بہرہ مند کرنے کے لیے، اس صفت کا یعنی جو مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس مخلوق کے خاطر والدین کو اس میں شریک فرمایا، استاد کو شریک فرمایا، اور پھر نیک بادشاہ، صالح بادشاہ کو شریک فرمایا، پیر و مرشد جو مربی ہوتا ہے، جو ایک انسان کو ایک اعلیٰ انسان بنا دیتا ہے، اس کی صحبت ملتی ہے، تو اس کو بھی اس صفت میں شریک فرمایا۔ تو شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کیا ہے کہ ان کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تم نے اس صفت کو میری مخلوق تک کیسے پہنچانا ہے، اس صفت کے تحت رہ کر میری مخلوق کا خیال کیسے رکھنا ہے، ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اور ان کو پیدا کرنا ہے، پھر ان کو پالنا ہے، پھر ان کی تربیت کرنی ہے، پھر ان کو کھلانا پلانا ہے۔ اور کھلانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، عطا کرنے والا رب العالمین ہے، مگر کھلاتے کون ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کمائی کون کر کے لاتے ہیں، اور نوازتے کون ہیں؟ وہ اللہ کے بندے، وہ والدین ہوتے ہیں کہ والد محنت کرتا ہے، کمائی کر کے لاتا ہے، رزق دیتا اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس رزق کو لانے کا وسیلہ کون بن جاتا ہے؟ وہ باپ بن جاتا ہے۔ علم دیتا اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس علم کو عطا کرنے کا وسیلہ کون بن جاتا ہے؟ وہ استاد بن جاتا ہے۔ اعلیٰ فیض اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے آتا ہے، لیکن اس فیض کو پہنچانے پر ڈیوٹی کس کی ہوتی ہے؟ وہ مرشد کامل کی ہوتی ہے، وہ ایک اعلیٰ مربی کی ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے، وہ اولیاء کرام کی ہوتی ہے، وہ مومنین، متقین، صالحین کی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ پاک اپنی صفات میں شریک فرماتا ہے، کہ ان کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ صفات اللہ پاک کی ایسی ہیں جن میں اپنے بندوں کو شریک فرماتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سارے کام کاروبار جو ہیں وہ بہترین طریقے سے چلیں۔ اور اللہ کی شان تو نہیں کہ ہر کسی کے پاس آ کے خود اس کو ہاتھ سے کھلائے بھی اور اس کو دے بھی، اللہ تعالیٰ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اور انہی کو پھر وسیلے کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ 3 باتیں فرمائیں کہ ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ وسائل ہوتے ہیں، ڈاکٹر وسیلہ ہے، ماں باپ وسیلہ ہیں، استاد وسیلہ ہے، پیر و مرشد وسیلہ ہے، تو یہ وسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وسیلے کے بغیر اس کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ شان عظمیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اللہ پاک آرڈر فرماتے ہیں، اور کام کون کرتا ہے سارے اس کائنات کے؟ وہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ انبیاء کرام کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ اولیاء کرام کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ سارے بندوں کی ڈیوٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے۔ چلانے والا وہ ایک ہے، مگر وسیلوں کے ذریعے چلاتا ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے تو کسی وسیلے سے بھیجتا ہے، وہ اوپر سے نہیں پھینک دیتا، بنے بنائے انسان اوپر سے نہیں پھینکتا، بلکہ ایک وسیلہ ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا۔ تو پھر وسیلے سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ وسیلے سے انکار کرنے والے عقل سے بالکل عاری ہیں۔ وسیلے کے بغیر اللہ رب العزت تک پہنچے ہی نہیں جا سکتا، بندہ خدا سے مل ہی نہیں سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ بھی وسیلے کے بغیر بندے سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں سے، عام بندوں سے ملاقات کے لیے
اپنی بارگاہ میں بٹھانے کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے عام بندوں کے لیے اپنے نبیوں کو وسیلہ بنایا. نبیوں کو وسیلے سے اللہ پاک ملا ہے. اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہی لے لیں کہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے خدا بھی موجود ہے، بندے بھی موجود ہیں، لیکن بندے خدا سے دور ہیں. خدا بندوں سے نہیں ملا، نہ بندے خدا سے مل سکے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر وسیلے کے اللہ کی شان ہی نہیں کہ عام بندوں کو ملے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم میں سے ہر کسی کو غیب بتائے، اس کی شان نہیں ہے، شان ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے چن لیتا ہے. غیب کی باتیں کس کو بتاتا ہے؟ اپنے رسولوں کو. اور پھر رسول جو ہوتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، وہ اللہ تعالیٰ کی خبریں آ کے بندوں کو سناتے ہیں. اب ہمیں کس نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کسی کو خدا کا نہیں پتہ تھا، اور جب حضور آئے، باقی انبیاء کرام بھی آئے، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ احد، اللہ الصمد. اور اس وسیلہ ہونے کی دلیل آپ سورہ اخلاص کی پہلی آیت کے اندر قل کا لفظ دیکھ لیں کہ قل جو ہے یہ عقیدہ توحید کا حصہ نہیں ہے. عقیدہ توحید کا اقرار کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن لفظ کل کیا بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک ہونا بتایا، بندوں کو اپنا ایک ہونا بتایا. بندوں سے ملاقات کی تو کب کی؟ جب درمیان میں کل کو رکھا. اور کل سے مراد کیا کہ اپنے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رکھا. اور حضور سے فرمایا کہ میں ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ مخلوق سے بات نہیں کرتا. تو میرا ہونا بتا میرے مصطفیٰ. قل، تو یہ بتا کہ هو اللہ احد، کہ اللہ وہ ہے جو یکتا ہے، جو ایک ہے. تو یہ ہے وسیلہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. تو اللہ سے ملانے والا سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے سارے رنگوں سے نوازا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ سب سے پیارا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون سب سے زیادہ اللہ سے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کون سا رنگ حسین ہے؟ سب سے بڑھ کر حسین کون سا رنگ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے. اور اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صبغۃ اللہ کا مقام عطا فرمایا کہ جس نے اللہ کا جو رنگ بھی دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے. جس نے اللہ کا جو رنگ بھی دیکھنا ہے وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے سورہ نور کے اندر وہ آیت مبارکہ بھی ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. لیکن اس نور کو تم دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگھ نہیں سکتے. پانچوں حصوں سے اللہ رب العزت کی ذات کو تم پا نہیں سکتے. لیکن کیسے سمجھ آئے گی؟ سمجھانا بھی ہے تمہیں. تو اللہ پاک فرماتے کہ مثل نور ہی کمشکات، کہ اس کے نور کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک طاق ہے. اور طاق سے مراد کیا ہے؟ طاق نما سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک طاق نما سینہ ہے، اور وہ سینہ کس کا ہے؟ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور فیہا المصباح،
اور اس سینہ مبارک کے اندر ایک چراغ روشن ہے، اور وہ چراغ سے مراد کیا ہے؟ چراغ نبوت روشن ہے، چراغ نور نبوت روشن ہے۔ اور المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ جو چراغ نبوت روشن ہے وہ ایک شیشے کے فانوس میں ہے، اور وہ شیشے کا فانوس اس سے مراد کیا ہے؟ وہ خدا کی قسم قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مراد ہے۔ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر اس سے مراد ہے۔ اور اس قلب اطہر کی اللہ پاک نے کیا تعریف فرمائی کہ الزجاجۃ، اور وہ فانوس یعنی قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کے پرتو سے چمکتا ہوا درخشندہ ستارہ ہے۔ ایسا ستارہ ہے کہ اس کے برابر کوئی اور ستارہ نہیں، جو اللہ کے نور سے چمکتا ہے، انوار و تجلیات خداوندی کے پرتو سے چمکتا ہے۔ اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کو بھڑک ملتی ہے، جس کو آنچ ملتی ہے، آتش عشق ملتی ہے، آتش فیض ملتی کہاں سے؟ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، زیتون کے مبارک درخت سے۔ اور اس زیتون کے مبارک درخت سے مراد کیا ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وحی ربانی کے سلسلے ہیں، یہ سلسلہ وحی ربانی ہے مولا اعلیٰ سے۔ اور حسب و نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کا جو حسب و نسب ہے اس سے وہ مراد ہے، وہ مبارک درخت زیتون کا، جس کو وحی الہی کے انوار و تجلیات سے بڑک ملتی ہے۔ اور نہ یہ فقط شرقی ہے، نہ یہ فقط غربی ہے، بلکہ کل کائنات کے لیے ہے، ہر مقام کے لیے ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ یضیء یکاد زیتھا یضیء، لگتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہے، اس کے اندر جو دیا روشن ہے خود بخود روشن ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو وحی الہی کی آگ نے بھی چھوا بھی نہیں، لیکن وہ روشن ہے، بڑک رہا ہے۔ کیوں بڑک رہا ہے؟ کہ وحی الہی ایک نور ہے جس نے ابھی اترنا ہے، اس نور نے ابھی اترنا ہے، اور اس نور کے نزول سے پہلے ہی وہ منور ہے، روشن ہے، اس لیے کہ وہ پیدا ہی نور ہوا ہے، وہ وحی الہی کے نزول سے پہلے ہی نور ہے، وحی الہی کے نزول سے پہلے ہی نور ہے۔ لو لم تمسسہ نار، ابھی اس کو وحی الہی کے نور نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اور نور کیوں ہے؟ نور علی نور، سبحان اللہ، اللہ پاک نے خود گواہی دے دی کہ نبی کو نور نہ ماننے والوں، میرے نبی کی شان وہ شان ہے کہ میں خود بتا رہا ہوں کہ وہ نور علی نور، کہ وحی الہی ایک نور ہے، اس کے اترنے سے پہلے ہی وہ نور ہے، اور جب اس نور پر وحی الہی کا نور نازل ہوتا ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ نور علی نور کون ہے؟ نور علی نور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نور علی نور۔ اور آگے اللہ پاک نے یہ بھی فرما دیا کہ میرا مصطفیٰ میری مثال ہے۔ اب آپ خود سمجھیں کہ اللہ نے جس کو اپنی مثال بنایا، فرمایا، جس کو اپنی مثال فرمایا کہ میرے نور کو سمجھنا ہے تو اس مثال کی طرف دیکھو، اور اس مثال کی پوری ڈیٹیل بھی بتا دی کہ اس مثال کی شان کیا ہے، کہ اس کا سینہ بھی نور ہے، اس سینے کے اندر جو چراغ ہے وہ بھی نور ہے، اس کے فانوس جو ہے جس کے اندر چراغ جلتا ہے وہ بھی نور ہے، اور وہ نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ تو یہ شان و عظمت اللہ رب العزت نے خود بتا دی۔ کیوں؟ جان جاؤ کہ یہی اللہ کی مثال ہے۔ اور یہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی اس اللہ پاک نے اس کو اپنی مثال بنایا
تو اس مثال کا پریکٹیکل اور اس مثال کی پوری حقیقت، پورا چیپٹر بھی ہمیں معراج کی شب دکھا دیا، کل مخلوقات کو دکھا دیا، کل کائنات کو دکھا دیا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کو سمجھنا ہے مثال کے ذریعے۔ تو وہ مثال کون ہے؟ وہ مثال جس کو معراج کی شب اللہ رب العزت نے نور علی نور کر کے دکھایا۔ اس کا سینہ نور تھا، اس کا دل نور تھا، اس کے اندر چراغ نبوت نور روشن تھا، اور پھر اپنی مثال کیسے فرما دیا، اس مقام پر کیسے بٹھا دیا کہ میری مثال وہی نور ہے جو محمد ہے، میری مثال وہی نور ہے جو احمد ہے، میری مثال وہی نور ہے جو کان خلقہ القرآن ہے، میری مثال وہی نور ہے جو صبغۃ اللہ ہے، اور میری مثال وہی نور ہے جو نور علی نور ہے کہ معراج کی شب اللہ پاک نے سارا کچھ واضح کر کے دکھا دیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر ہوتا ہے، اور لینے کے لیے کون آتا ہے؟ نوریوں کا سردار جبرائیل امین، اور نوری براق اللہ رب العزت کے حکم سے آتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے جب اس براق پر میں سوار ہوا اللہ کے حکم سے، تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں براق کا قدم جاتا تھا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر 1.25 لاکھ انبیاء کرام حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے موجود تھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے وہاں میں نے سارے نبیوں کی امامت کروائی، نماز پڑھوائی۔ پھر سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ گواہی کس کی ہے؟ یہ گواہی اس کی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثال بنایا ہے، مثل نور ہی فرما دیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان ہوتا ہے، میرا نام سن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرا آسمان ہوتا ہے، میرا نام سن کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرا آسمان آتا ہے۔ 7 آسمانوں پر اللہ کے حکم سے انبیاء کرام اللہ کے وحی کے انوار و تجلیات سے منور انبیاء کرام 7 آسمانوں پر حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ اور پھر جب سدرہ کا مقام آتا ہے تو سدرۃ المنتہا پر، جو کہ فرشتوں کا مقام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اربوں خربوں فرشتے ہاتھ باندھے سر جھکائے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نور کی اس دنیا سے گزرتا جا رہا تھا، نور کے اس جہان سے گزرتا جا رہا تھا، سدرہ کا پورا درخت نور ہی نور تھا، فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، اور میں گزرتا جا رہا تھا اور فرشتے مجھ پر درود و سلام بھیجتے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نور علی نور، یہ ہے اللہ کی مثال۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات۔ اور پھر حضور فرماتے کہ سدرہ نور تھا، نور تھا، نوری فرشتوں کا مقام تھا۔ جب اس کی آخری حد آئی تو جبرائیل رک گئے، سفر ان کا رک گیا، قدم رک گئے۔ میں نے پوچھا جبرائیل رک کیوں گئے؟ تو عرض کی حضور اس سے آگے اگر ایک قدم بھی بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور اس لیے کہ اس مقام سے آگے کیا ہے؟ اس مقام سے آگے یہاں تک تو فرشتوں کا نور تھا، یہاں تک تو وہ نور تھے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے پیدا فرمائے، آپ کے صدقے سے پیدا فرمائے۔ اور اس سے آگے وہ نور ہے کہ جس میں نوریوں کا سردار جبریل بھی پر نہیں مار سکتا، کیونکہ وہ انوار کون سے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے صفاتی تجلیات کے انوار ہیں، اور جبریل کی جرت نہیں کہ اللہ کی کسی ایک بھی صفاتی تجلی کو سہ سکے، اگرچہ جبریل نوریوں کا سردار ہے۔
یہ دیکھیں اللہ کے نور کی مثال، کیونکہ اللہ نور ہے تو اس کے نور کی مثال ہی اس نور میں جا سکتی ہے اور نور علی نور ہو سکتی ہے۔ جبریل گیا تو وہ تو جل جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ پھر میرا سفر تنہا آگے چلتا رہا اور میں اس نور کی کائنات میں سبحان اللہ تنہا سفر کرتا رہا، اور اس جہان میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفاتی انوار و تجلیات، اللہ کی ہر صفت کی انوار و تجلیات کا فیض مجھے ملتا رہا سبحان اللہ۔ سوچئے حضور کا نور کس مقام پر تھا۔ فرشتوں کو نور کہنے والے اور حضور کو فقط بشر سمجھنے والے ذرا اپنی آنکھیں کھول لیں، اپنی عقلوں کے پردے اٹھائیں، اپنے دلوں سے حسد اور بغض اور کینے کے پردے اٹھائیں کہ کس مقام پر تھا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کی ہر صفت کا انوار و تجلیات حضور علیہ السلام کو نصیب ہو رہے ہیں، حضور کے اندر کنورٹ ہو رہے ہیں، اور حضور کو ہر صفت کا نورانی فیض ملتا جا رہا ہے۔ اور جو پہلے نور ہیں، ایک صفت کا نور ملا اور نور علی نور ہو گئے، پھر ملا، پھر نور علی نور ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام نے اس جہان کا سفر فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے کہ عرش کا مقام آیا، مقام عرش آیا تو عرش بھی نور ہے، اور حضور فرماتے کہ میں جب عرش کے قریب گیا تو جوڑا اقدس اتارنے لگا۔ یاد آیا ہوگا سرکار علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جانے لگے تھے تو جوڑوں سمیت آگے بڑھنے لگے، جوڑا اقدس کے سمیت آگے بڑھنے لگے۔ وہ بھی تو نبی تھے، وہ بھی کلیم تھے، اللہ کے کلیم تھے، مگر فرق کیا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فوراً فرمایا یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کیا موسیٰ اپنے جوتے تو اتار لو، بے شک آپ طویٰ کی مقدس وادی میں اپنا قدم رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جوتے اتارے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ موسیٰ تم میرے گھر میں آ رہے ہو، یہ میرا گھر ہے، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، یہاں تمہارے جوتے نہیں آ سکتے، جوتے اتارنے کا حکم دیا۔ اور ادھر مقام محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عرش آتا ہے، عرش جو کروڑوں انوار کے اوپر جا کے اس کا مقام ہے۔ عرش پہ جب حضور تشریف لے جانے لگتے ہیں تو جوڑا اقدس اتارنے لگتے ہیں تو اللہ کی میٹھی آواز آتی ہے، رب تعالیٰ کی میٹھی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوڑا اقدس نہیں اتاریں، اپنے گھر میں جوڑا اقدس اتار کر نہیں آتے، اپنے گھر میں جوتا اتار کر نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا مولا یہ عرش تیرا مقام ہے، تیرا گھر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہ میرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر ہے، یہ عرش تو بنایا ہی تیرے لیے۔ تو حضور فرماتے میں جوڑا اقدس سمیت عرش پہ جب تشریف فرما ہوا تو عرش نے میرے جوڑا اقدس کو چوما اور خوشی سے جھوم اٹھا، سبحان اللہ، خوشی سے جھوم اٹھا۔ تو حضور نور علی نور، تو سرکار کے جوڑا اقدس بھی نور، جن کو نوری عرش چوم رہا ہے وہ بھی نور۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے جوڑا اقدس، حضور کے قدمین شریفین میں آنے والا جوڑا اقدس جو ہے وہ بھی اس مقام پر ہے، اس لیے کہ وہ پہنا کس نے ہے؟ وہ اللہ کی مثال نے پہنا ہے، اللہ کی مثل و نور ہی، اللہ کی نور کی مثال نے پہنا ہے۔ تو اس حقیقت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت شریف میں ڈالا اور فرمایا کہ وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے وہ ہیں مکان، یہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ یہ نبی ہیں جن کے یہ ہیں مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا کا مکان اگر عرش کو مان لیا تو کفر ہو گیا، خدا مکان سے خالی ہے۔ تو عرش پھر بنایا کس کے لیے تھا؟ ہائے ہائے، عرش بنایا کس کے لیے تھا؟ یہ معراج کے دولہا کے لیے بنایا تھا، معراج کے دولہا کو وہاں پر
سجانا تھا، بٹھانا تھا، تو حضور فرماتے اس کائنات میں جب سفر کرتا گیا تو عرش بھی نیچے رہ گیا، میرا سفر پھر آگے جاری رہا۔ پھر کچھ سفر کے بعد ایک بہت خوبصورت سبز رنگ کا نورانی تخت آیا اور مجھے حکم ہوا کہ اس تخت پر بھی سوار ہوں، یہ بھی آپ سے شرف فیض لینا چاہتا ہے، شرف نسبت لینا چاہتا ہے۔ تو پھر حضور اس پر سوار ہوئے، کچھ سفر اس پہ ہوا، پھر وہ اس کی رفتار بھی رک گئی اور حضور علیہ السلام کا سفر معراج ابھی بھی جاری ہے۔ وہ تخت بھی کیا نور نہیں تھا، نور تھا، نور کی کائنات تھی، اور حضور کا سفر اس انوار میں جاری ہے جو اللہ رب العزت کی صفاتی تجلیات کے انوار کا جہان ہے، اس میں حضور کا سفر مبارک ابھی بھی جاری ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا جسم پاک جل کر راکھ نہیں ہوا، بلکہ جتنا سفر ہوتا گیا، جتنے صفات میں سے حضور سفر فرماتے گئے، اتنا ہی حضور علیہ السلام نور علی نور ہوتے گئے، ان صفات کو اپنے اندر سموتے گئے۔ تو پھر مطلب کیا ہوا کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا المصباح، المصباح فی الزجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ یہ مثال اللہ کے نور کی، کون؟ جو اس سفر پر جاری ہے۔ تو حضور فرماتے کہ پھر آگے سفر چلتا رہا، تنہا سفر کر رہا تھا، دل میں کچھ خوف سا آیا بتقاضۂ بشریت، کیونکہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، تو بتقاضۂ بشریت کچھ خوف سا آیا دل میں۔ تو ادھر سے اللہ رب العزت کی میٹھی آواز آئی کہ قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، کہ ٹھہریے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی گواہی سورہ نجم میں اللہ پاک نے اپنی زبان اقدس سے دی کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ ادھر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان سے قریب ہوتے گئے، ادھر سے خدا اپنی شان سے قرب عطا فرماتا گیا، حتیٰ کہ 2 کوسوں کا فاصلہ باقی رہ گیا، اور 2 یار آپس میں ملنے والے تھے کہ 2 کوسوں کا فاصلہ بھی مٹ گیا اور دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ ہے سفر معراج۔ اب اتنا سفر جو سدرہ سے آگے سے مقام او ادنا تک کیا، وہ صفاتی تجلیات کا سفر تھا، اور صفاتی تجلیات سے گزار کر اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اب نور علی نور فرمایا کہ اپنی ذاتی تجلیات کے سامنے اپنے مصطفیٰ کو بٹھا لیا۔ تو حضور نور علی نور کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی گواہی ہے کہ نور علی نور، لیکن اللہ پاک نے آگے فرما دیا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کی چاہت فرماتا ہے، جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کے دل کو چن لیتا ہے، جس کی چاہت فرماتا ہے، اس کو اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود گواہیاں دی۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا نور علی نور ہونا۔ اب اس مقام پر بٹھا کر بھی اللہ پاک نے کیا کچھ عطا فرمایا اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ ایک بڑی مبلغہ بنی پھرتی ہیں، گھومتی ہیں پوری دنیا میں، ان کی ایک کیسٹ میں نے سنی، تو اس نے اپنی لیکچر میں یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نور ہیں، تو یہ نور کہہ کر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ اس فقیرنی نے یہ کہا کہ شان کو گھٹاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ نور ہے، اور فرشتہ جو ہے وہ بشر سے افضل ہے۔ فرشتہ نور ہے، بشر فرشتے سے افضل ہے۔ اس نے یہ کہا کہ فرشتہ نور ہے، وہ عظمت میں کم ہے، اور بشر جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے سجدہ کروایا تو وہ فرشتے سے افضل ہے۔ اس لیے حضور کو بشر یہ بہکانے کی کتنی بڑی ایک سازش ہے عام بولے والے مسلمانوں کو، کہ حضور کو نور اس لیے نہ مانو کہ نور کہنے سے حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ شان گھٹتی ہے،
اس لیے کہ فرشتہ حضور سے کم ہے عظمت میں اور وہ نور ہے، تو بشر جو ہے اس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے بشر افضل ہے۔ تو حضور کو بشر کہنا جو ہے وہ حضور کی فضیلت ہے، اور نور کہنا جو ہے فضیلت نہیں ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور بشر بھی سب سے اعلیٰ ہیں، حضور نور بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب اس کا جواب پھر میں نے دیا کہ فرشتے نور ہیں، تو فرشتوں سے افضل بھی کوئی نور ہے، فرشتوں سے افضل بھی کوئی نور ہے، اور اللہ رب العزت نے، اللہ کی وہی نور ہے، وہ فرشتوں سے افضل نہیں۔ پھر مقام قاب قوسین نور ہے، مقام او ادنا نور ہے۔ تو اللہ پاک نے جتنے انوار بنائے ہیں، جتنے انوار پیدا کیے ہیں اپنے نور کے فیض سے، یہ سارے انوار و تجلیات اللہ کے نور کا فیض ہیں، تو ان سب میں سب سے افضل نور جو بنایا ہے وہ کس کا بنایا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور بنایا ہے۔ باقی سب انوار حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نیچے ہیں۔ اللہ کی وحی کا نور سب سے افضل، اور پھر یہ کہا گیا کہ جبریل نور ہیں، وہ وحی لاتے رہے، جبریل نور ہیں، وہی نور ہے، وہی لاتے رہے، اس لیے وہ فقط فرشتہ نور ہے، بشر جو ہے وہ نور نہیں ہے۔ یہ ذرا بات سنیے کہ نہ اس میں کوئی وزن اور نہ اس میں کوئی حقیقت۔ تو ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جبرائیل امین جو وحی کا نور لاتے رہے، وہ جس کے سینہ اقدس پر اتارتے رہے، وہ سینہ نور تھا تو اس نور کو برداشت کرتا تھا۔ جو نور نہیں تو وہ تو نور کے سامنے آ کے جل جائے گا، اور اس کی مثال بھی اللہ پاک نے ہمیں طور کی صورت میں دکھا دی۔ جیسے آگ ہے، آگ کے اندر اگر لکڑی آئے گی تو وہ آگ کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور اگر آگ کے اندر پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، اپوزیشن ہو گئی۔ تو اب نور جہاں اتارا جا رہا ہے، وہی الہی کا نور جو اتارا جا رہا ہے، تو وہ سینہ اقدس نور ہے تو اس پہ نور اتارا جا رہا ہے، وہ جس میں اثر نور ہے تو اس نور کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اگر ہم اس قرآن کا نور پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس نور کو برداشت ہی نہ کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وہی نازل ہوتی ہے تو حضور نور علی نور ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ وہی جو ہے، ایک وہی وہ ہے جو جبرائیل لاتے رہے، ایک وہی اللہ تعالیٰ کی وہ ہے، وہی اللہ کا نور ہے، ایک وہی وہ ہے جو جبرائیل امین لے کے آتے رہے، مگر ایک وہی وہ ہے کہ جبریل بھی نہیں اٹھا سکے، اور اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائی۔ اور وہی کون سی ہے؟ وہ معراج کی شب، جب دونوں دوستوں کی ملاقات ہو گئی، ادھر خدا ہے ادھر مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ پاک نے اپنے سارے انوار و تجلیات سے، صفاتی تجلیات سے نوازنے کے بعد جب ذاتی تجلی کے سامنے بٹھایا، ٹھہرایا، تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں سورہ نجم میں ہی کہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ ایک وہی وہ بھی ہے جس کی جبریل کو بھی خبر نہیں، جو جبریل بھی اٹھانے کے قابل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو لامقام پہ بٹھا کے وہ وہی حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر اتاری۔ تو پھر حضور کتنی بار نور علی نور ہوئے، کتنی بار نور علی نور ہوئے۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مثال بنایا، اور اس مثال کی حقیقتیں معراج کی شب ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ شب کون سی شب ہے؟ یہ اسی ماہ مبارک کی رجب کی 27ویں شب ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کا اپنی مثال ہونا ہمیں دکھا دیا کہ یہ ہے میری مثال، یہ ہے میری مثال، یہ ہے میری مثال۔ جس نے میرے سارے انوار و تجلیات سے فیض حاصل کیا تو وہی میری مثال ہو سکتا ہے۔ تو پھر
اللہ رب العزت کی، ہم کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کا سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی اللہ کی مثال ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا المصباح۔ تو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی۔ تو کچھ صفات اللہ پاک کی وہ ہیں جن میں اللہ نے اپنے بندوں کو شریک فرمایا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور منفرد صفات ہیں۔ تو اب ہم نے جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس میں ان صفات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 تا 103 ہے، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کی ذاتی اور منفرد صفات کون کون سی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق پھاڑ کر نکالنے والا ہے، الحبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، کہ آیات ہم وجود باری تعالیٰ پر دلائل کے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی اس آیت کے اندر ذاتی اور منفرد صفت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا کہ زمین میں دانہ ڈالا جائے یا گٹھلی ڈالی جائے، دبائی جائے تو اس کو پھاڑ کر اس کے اندر سے ایک پودا نکالے اور پھر اس پودے کو اتنا بڑا کر دے، عقل سے بالا تر۔ تو یہ اللہ کی ذاتی اور منفرد خوبی ہے، فالق الحب والنوا، کہ وہ پھاڑ کر نکالنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ یخرج الحی من المیت، اور دوسری خوبی ذاتی اور منفرد کون سی ہے کہ یخرج وہ پیدا کرتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی کون سی ہے، ومخرج المیت من الحی، اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ تیسری خوبی ہو گئی، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ، یہی ہے شان والا اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو، تُؤْفَكُونَ تم بہکے پھرتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑ کر نکالنے والا ہے صبحوں کو، یعنی صبح کی روشنی کو رات کا اندھیرا چاک کر کے نکالنے والا ہے۔ فالق رات کا اندھیرا چاک کر کے، الاصباحی صبحوں کو نکالنے والا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اچھا یہ چوتھی خوبی ہو گئی اللہ رب العزت کی، چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت کیا ہوئی، ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ، اور اس نے بنایا ہے رات کو، سکنن سکون والی، اسی نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی خوبی، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب اور شمار کے لیے بنایا ہے، یہ بھی اسی کی خوبی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازے ہیں، یہ تقدیر ہے اس بہت غالب اور بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم ستاروں کو، یہ اس کی ساتویں صفت کہ اس نے ستاروں کو بنایا تمہارے لیے، لِتَهْتَدُوا تاکہ تم راستے پا سکو، بہا ان کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے راستے پا سکو رات کے اندھیروں میں، فی ظلمات البر والبحر، ظلمات تاریکیاں، البری بیابانوں کی، والبحری اور سمندروں کی، بیابانوں اور سمندروں اور دریاؤں کی تاریکیوں میں تم راستے پا سکو۔ قد فصلنا الآیاتی، بے شک ہم نے
تفصیل سے بیان فرما دی ہیں ساری آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم والے ہیں، یعنی علم والے لوگوں کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اور علم وہی ہوتا ہے جس سے رب کی پہچان ہو جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت کی پہچان ہو جائے، اپنے رب کی معرفت نصیب ہو جائے، اور جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں پڑھنے والا عالم نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانے، وہی عالم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں، ان سے فائدہ عالم لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأکم، پیدا کیا تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ 8ویں صفت ہے اللہ پاک کی کہ تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی خلیہ سے، یعنی ایک حیاتیاتی خلیہ سے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنا جو ہے، ایک خلیہ سے پیدا کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں۔ فمستقر، پھر اگلی صفت یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا تو تمہارے لیے ایک جائے اقامت بنا دی، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، ومستودع، اور ایک جائے امانت بنا دی۔ یہ بھی اس کی خوبی، 9ویں خوبی اس کی کیا کہ ایک جائے اقامت بنائی تمہارے لیے، اور اس جائے اقامت سے مراد ہے رحم مادر، رحم مادر، اور جائے امانت سے مراد ہے دنیا۔ اور دوسرا ایک اور معنی جو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مستقرن سے مراد ہے دنیا، اور مستودعن سے مراد ہے قبر، یعنی یا تو رحم مادر اور دنیا ان دونوں سے مراد ہے، یا پھر دنیا اور قبر کی زندگی سے مراد ہے۔ تو یہ بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے فقط، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ قد فصلنا الآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی ساری آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو سمجھ رکھتے ہیں، یعنی علم والے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی معرفت تک پہنچتے ہیں۔ سمجھ والے اور جو جاہل ہیں، اجڈ ہیں، وہ کچھ بھی دیکھ لیں، وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو بھی دیکھ لیں تو ان کے دلوں پر نعوذ باللہ پردے پڑے، آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فقہ حاصل کرنے والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان کی طرف سے، مان، پانی۔ یہ بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے کہ آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنا، اور اتنا پانی نازل کرنا کہ سیلاب تک آ جائیں، اتنی بارش نازل کرنا۔ یہ پانی کہاں سے آتا ہے کوئی آج تک نہیں سمجھ سکا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور منفرد خوبی ہے، صفت ہے۔ اور پھر کیا اگلی صفت کیا کہ فَأَخْرَجْنَا، پھر ہم نے نکالا، بہی، اس پانی کے ذریعے سے، نبات کل شیء، ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کی رویدگی نکالی۔ اب یہاں پر اخرجنا، نا کی ضمیر اللہ پاک نے عطا فرمائی، بیان فرمائی، نا، اور نا ہوتا ہے جمع کا صیغہ۔ اس سے ہمیں یہ ذہن میں بات آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نا کی ضمیر استعمال فرماتے، جمع کی ضمیر، متکلم کی، جمع متکلم کی ضمیر، تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی خوبی کے، اپنی صفت کے اندر سے فیض اپنے بندوں کو کنورٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے بندے اس کام میں شریک کر لیے جاتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، کہ جب زمین سے سبزہ اگتا ہے یا فصلیں اگتی ہیں تو اگانے والا تو اللہ ہے، کہ اللہ کی خوبی ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ انسان بنتا ہے۔ انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس کی رکھوالی کرتا ہے، پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے، کاٹ کے اس کو آخری سارے پروسیجر سے گزار کر آخری شکل دے کر پھر انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے یہ ہماری سمجھ میں جو اس کی حکمت آ رہی ہے
کہ اخرجنا، نا کا جو جمع متکلم کی ضمیر اللہ پاک نے استعمال فرمائی ہے، تو اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بندے بھی شامل کر لیے اللہ پاک نے، ساتھ شامل فرما لیے۔ نبات کل شیء، ہر قسم کی رویدگی اللہ پاک فرماتے ہم نے نکالی۔ فاخرجنا، پھر ہم نے پیدا کیے، یہاں بھی نا کا صیغہ، منہ، اس سے، خضرن، سبزیاں، ہر قسم کی سرسبز کھیتیاں نکالی، کھیتیاں سرسبز نکالی۔ نخرجو، ہم پیدا کرتے ہیں، منہ، ان میں سے، حبن، دانے، متراکبن، ایک دوسرے کے اوپر پیوستہ، اوپر نیچے پیوستہ دانے، ان میں ہم پیدا کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم دیکھیں نا کا صیغہ ہے، جمع متکلم کی ضمیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام میں بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے ساتھ شریک فرما رہے ہیں، اور نا کی ضمیر کے ساتھ، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنا، فصلیں اگانا، اور اس طرح لہلہاتی ہر قسم کی فصلیں اگانا، یہ اللہ کی قدرت کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کو اگانے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو وسیلہ بنایا ہے، کھیتیوں کو ارینج کرنا اور اس کا سارے پروسیجر پورے کرنا جو بھی میں نے عرض کیے، تو وہ بندوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے نا کہہ کے، اب یہاں سے ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسان جب کھیت میں کام کرتا ہے، کسان جب کھیت کو سنوارتا ہے، پھر اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، پھر فصل اگتی ہے، پھر اس کی ساری حفاظت کرتا ہے، کٹائی کرتا ہے، پھر اس کو سیٹوں سے الگ کر کے اور اس کی گندم دانے سارے نکال کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سارے عمل میں، اس سارے پروسیجر میں کسان میرے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے عمل میں شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے زراعت کو سب سے عظمت والا پیشہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، کہ یہاں پر اللہ پاک نے کسان کو اپنے ساتھ اس عمل میں شامل فرما کر اخرجنا، نا کا صیغہ یعنی جمع متکلم کی ضمیر کو اللہ پاک نے استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ اور کسان یقیناً الکاسب و حبیب اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو کسان کا اس کاسب میں سب سے اہم مقام ہے، سب سے اہم درجہ ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے وَمِنَ النَّخْلِ، اور اگلی صفت اللہ پاک کی کیا ہے کہ کھجوروں میں سے بھی، من طلعها، اس کے گابے سے، یعنی اس کا گابا جو ہوتا ہے، اس کے تنے کا آخری حصہ جو ہوتا ہے، قنوان، گچھے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں، دانیتن، جھکے ہوئے گچھے پیدا کرتے ہیں، وجنات من عناب، اور باغات انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہن، ان میں سے کئی اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں، جو کئی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ، لیکن پھل اور ذائقے اور تاثیر میں جدا گانہ ہوتے ہیں۔ غیر متشابہ یعنی پھل بھی مختلف ہوتا ہے، تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے، ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ انظروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا، دیکھو، الی ثمرہ، درخت کے پھل کی طرف، اذا، جب، اثمرہ، وہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، ان، بے شک، فی ذالکم، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وجعلوا، اور اس نے بنا لیے لوگوں نے، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، الجنہ، جنوں کو شریک بنا دیا اللہ تعالیٰ کا، وخلقہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، واوحالیہ، حالانکہ خلق کا پیدا کیا اللہ نے ہی، ہم، ان کو، وخرقوا، اور انہوں نے گھڑ لیے، لہو، اللہ کے لیے، بنینا و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں، اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ انہوں نے اللہ کے لیے
جن شریک بنا لیے، جنوں میں سے شریک بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے بغیر علم، بغیر علم کے، علم سے عاری لوگ۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما، اس سے، یصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، اس شرک سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ آگے 16ویں صفت اللہ تعالیٰ کی جو منفرد ذاتی صفت ہے، بدیع السماوات والارض، بدیع وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کی کوئی اولاد، انا کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولم تکن لہ صاحبۃ، حالانکہ لم تکن نہیں ہے، لہو اس کی، صاحبۃ کوئی بیوی، اس کی تو کوئی بیوی نہیں، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اولاد کی ضرورت ہے، وہ تو خالق کل شیء ہے، وخلق کل شیء، اور اس نے تو پیدا کیا ہے ہر چیز کو، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ ربکم جو تمہارا رب ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے، خالق، وہ خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کیا کرو، وہوا، اور وہ، علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، الابصار، ساری نگاہیں بھی، وہوا، جبکہ وہ، یدرک الابصار، وہ احاطہ کرتا ہے آنکھوں کا، نگاہوں کا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت ہی باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ یہ اللہ پاک کی 17ویں اور 18ویں صفت کہ وہ آنکھیں ساری مل کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور 18ویں صفت کیا ہے کہ وہ ساری نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی منفرد صفات ہیں جس آیت مبارکہ سے ہم نے سمجھی اور جن کو اسٹڈی کیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا علم تادم آخر حاصل کرنے، اس کے فیوز و برکات سے، صحبت سے فیض یاب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو تمام شرکائے کلاس باقاعدگی سے حاضر رہا کریں، یہ برکتیں زندگی کی بے غنیمت ہیں، یہ لمحات اس زندگی کی غنیمت لمحات ہیں کہ جو قرآن کریم کی مطالعہ میں گزر جائیں، قرآن کریم کو سمجھنے میں گزر جائیں، کہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اپنی کلاس کو مضبوط رکھا کریں، حاضریوں کو پورا رکھا کریں، اور میں بار بار یہ عرض کرتی ہوں کہ اپنی حاضری ضرور کسی نہ کسی صورت میں لگایا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں جو آن لائن فیس بک پیج پہ آتی ہیں یا آئی ڈی پہ کلاس لیتے ہیں یا گروپ میں کلاس لیتے ہیں، جہاں بھی لیتے ہیں تو آپ لوگ اپنی حاضری ضرور لگا دیا کریں۔ اگر اور کہیں نہیں لگا سکتے تو ان باکس میں میرے نمبر پہ حاضری لگا دیا کریں ضرور۔ اللہ پاک ہمیں کامیابیاں عطا فرمائیں اور ہمیشہ ان صحبتوں سے فیضیاب رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ۔